السلام علیکم ناظرین، آج کا واقعہ خطرناک اور سبق آموز واقعہ ہے کیونکہ ایک امام مسجد کی لاش کو امانت کے طور پر قبرستان کی بجائے کوڑے کے ڈھیر میں دفنایا گیا۔ پھر اس میں چیخ اور چلانے کی آواز آنے لگی۔ جب اس کی لاش کو کچرا کھود کر باہر نکالا گیا تو ایسا کیا ہوا کہ وہاں پر جلدی سے سب لوگوں نے اس پر مٹی ڈال دی۔ آخر مولوی ہونے پر بھی قبر کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ دوستو، شاید یہ غلطی آپ لوگوں سے بھی ہو رہی ہو، اس لیے یہ اس واقعے میں ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہے گا۔ میرا نام رفیق ہے۔ فجر کی نماز ادا کی مجھے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، مگر میں ابھی تک مفتی عبداللہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بس مجھے دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ میں مفتی صاحب کا پڑوسی بھی تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مفتی صاحب کے ہاتھوں میں جوان ہوا کیونکہ میرے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مفتی صاحب کے 2 بیٹے تھے مگر انہوں نے مجھے کہا کہ میرے 2 نہیں آج سے 3 بیٹے ہیں، تم بھی میرے بیٹے ہو۔ میں رہتا تو اپنی ماں کے پاس تھا مگر میں مفتی صاحب کو والد کا درجہ اور ان کی بیوی کو ماں کا درجہ دیتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے پیار ہی اتنا کرتے تھے۔ میرے سگے والد تو نہیں تھے مگر میں ان کی عزت اپنے سگے باپ سے بھی زیادہ کرتا تھا اور بچپن سے لے کر جوانی تک انہیں ابا حضور کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ بہت زندہ دل انسان تھے، کبھی بھی انہوں نے مجھ سے سختی سے بات نہیں کی تھی۔ اب جب کہ نماز کو 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، میں نے ان کی اجازت لی اور اپنے گھر آ گیا۔ میں نے ناشتہ کیا اور کام پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اچانک سے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مفتی صاحب کے گھر کا ملازم کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا جو کہ وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ مفتی صاحب ہمیشہ ہمارے گھر خود ہی تشریف لاتے تھے۔ میں نے اسے سوال کیا، بات کہنے لگا۔ غضب ہو گیا۔ مفتی صاحب کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے مگر ان کی اولاد تو انہیں ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی تھی۔ جو بھی ان کے جنازے کو دیکھتا وہ بھاگ جاتا۔ اب ان کی اولاد میں سے کوئی بھی انہیں غسل دینے کو تیار نہیں۔ سب کو آپ کہہ رہے تھے آپ ہی آ کر انہیں غسل دیں اور تب بھی ان کے سارے معاملات دیکھیں۔ ملازم کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ان کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو مفتی صاحب کو غسل دے سکے۔ کہنے لگا میں کیا بتاؤں، مجھے تو مفتی صاحب کے مرحوم ہونے پر اب بڑا ترس آ رہا ہے۔ ان کا کوئی بھی رشتہ دار اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس نوکر کی بات سن کر حیران ہو کر آخر ایسا بھی کیا ہے کہ کوئی بھی شخص مفتی صاحب کے جنازے کے قریب نہیں جانا چاہتا؟ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی اور نہیں غسل دینے کو تیار تو میں ہی آ جاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ مفتی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں مفتی صاحب کی میت کے پاس بیٹھا رو رہا تھا کیونکہ مجھے بھی مفتی صاحب سے بہت پیار تھا۔ ایک اور لڑکا آگے بڑھا اور اس نے کہا میں مفتی صاحب کا شاگرد رہ چکا ہوں، اس وجہ سے میں بھی انہیں غسل دوں گا، لیکن مفتی صاحب کی بیوی نے اسے غسل دینے سے منع کر دیا اور پھر وہاں میری جانب مخاطب ہوئی اور کہا رفیق بیٹا، تم ہی مفتی صاحب کو غسل دو گے؟ میرے لیے یہ بات کہی تو میں حیران ہونے لگا۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ہی اس فریضے کے لیے چنا؟ پھر وہ مجھے کہنے لگے بیٹا تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ مفتی صاحب کی بیگم نے بڑے راجدان انداز سے کہا۔ وہ مجھے دوسری طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران ہونے لگا کہ کون سی شرط ہے جو مجبوری کرنا؟ مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ایک عجیب بات کہی، بیٹا غور سے سننا اور اس پر پورا عمل کرنا۔ مجھ سے وعدہ کر لو ورنہ میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ پہلی بات یہ کہ ان کے بچوں کی آنکھوں میں غم کے آنسو نہیں تھے اور دوسرا وہ مجھے دھمکانے والے انداز میں یہ بات کہہ رہی تھی، حالانکہ آج سے پہلے میں نے مفتی صاحب کی بیوی کا بہت ہی نرم رویہ دیکھا تھا، پر اپنے شوہر کے جانے پر وہ بڑی سختی سے پیش آ رہی تھی۔ خیر، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی کیا شرط ہے؟ تب مخاطب ہو کر کہنے لگی میرے شوہر کی میت کو اندھیرے میں غسل دیا جائے۔ تم وعدہ کرو تم انہیں روشنی میں نہیں دیکھو گے، میں اپنے شوہر کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتی۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے میت کو کوئی ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پر قدرتی طور پر روشنی نہیں آتی اور دن کا زیادہ تر وقت وہاں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بس تم خیال رکھنا غلطی سے بھی کمرے کی لائٹ آن مت کرنا ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مفتی صاحب کی بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں کمرے میں آیا اور میں نے اپنے آپ کو اندھیرے میں منوس کر لیا۔ میری آنکھیں بڑی جلد اندھیرے میں منوس ہو جاتی تھیں۔ بہرحال پانی کا انتظام بھی کیا گیا مگر حیرت تو مجھے یہ اس بات کی تھی کہ مفتی صاحب کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا، اس میں
کوئی حیرت کی بات تو نہیں تھی، میت کا وجود عموماً ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب کی میت اس قدر ٹھنڈی کے ہاتھ لگا کر مجھے بڑا سر محسوس ہوا جب میں نے کسی برف پر ہاتھ رکھ لیا۔ بہرحال میں نے مکمل ایمانداری سے مفتی صاحب کو غسل دیا، مگر جیسے ہی میں غسل دے کر کمرے سے باہر آنے لگا، غلطی سے میرا ہاتھ بجلی کے بورڈ پر لگ گیا۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت دکھانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ بجلی کے بورڈ پر لگا، پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہو گیا۔ میری نظر مفتی صاحب کے وجود پر پڑی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے فوراً ہی بجلی واپس بند کر دی۔ کمرے میں دوبارہ اندھیرا چھا گیا، مگر میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور میرے ہوش و حواس کھو چکے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی خواب تو نہیں، کیونکہ اتنے نیک شخص کے ساتھ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں تو جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ پھر سے مفتی صاحب کی بیگم کی آواز آئی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگی، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میں باہر آ گیا۔ مفتی صاحب کی بیگم نے کہا، میں اپنے شوہر کو کفن خود پہناؤں گی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب تو میں سمجھ چکا تھا ایسا کیوں کہہ رہی تھی، لیکن میں نے کسی سے کچھ نہیں بتایا۔ میں بھی مفتی صاحب کا پردہ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ دل میں نے سوچا کہ کیا پتہ اس معاملے کے پیچھے اللہ کو بھی کوئی حکمت ہوگی۔ میں نے کوئی بات چیت کسی سے نہیں کی۔ مفتی صاحب کی بیگم نے کہا، میں اپنے شوہر کو خود ہی کفن پہناؤں گی۔ مگر جیسے ہی جنازے کو باہر رکھا گیا، میت کے چہرے کو مکمل طور پر کفن سے ڈھانپ دیا گیا۔ میں مفتی صاحب سے بہت سارے شاگرد بھی آئے ہوئے تھے۔ کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ مفتی صاحب کی میت کا آخری دیدار کر لے، مگر ان کی بیوی نے مفتی صاحب کے چہرے سے کفن نہ ہٹایا اور سب کو منع کر دیا کہ میرے شوہر کا چہرہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا اور یہ بات بڑے ہوش و حواس میں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ میں نہیں چاہتی تم لوگ میرے شوہر کا چہرہ دیکھو۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ وصیت پڑھ دو، دیکھ لو اس میں کیا لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھے گا اور مجھے اندھیرے میں غسل دیا جائے گا۔ یہ بات بڑی حیران کرنے والی تھی۔ مفتی صاحب کی بیگم نے کہا کہ ابھی وصیت کا ایک اور حصہ بھی ہے اور تیسرا حصہ پڑھ کر سناؤں گی، جس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ مفتی صاحب کی زندگی میں کبھی کسی نے ان کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ ہم لوگ مفتی صاحب کا جنازہ پڑھنے لگے، مگر میرے دل میں عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ مفتی صاحب کی بیوی کا رویہ بہت ہی مشترک تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی احساس جرم کے تلے دبی ہوئی ہیں، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کوئی اظہار نہ کیا، بس وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے شوہر کی میت کو لے کر انہوں نے بہت ساری باتیں سب کو سمجھا دی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مفتی صاحب کی بیگم نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مفتی صاحب نے مرتے ہوئے ایک وصیت کی تھی، اسے پورا کرنا تم لوگوں پر لازم ہے۔ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہونا چاہتے تھے۔ ان کے تعلقات بے شمار تھے، مگر اب وہ فوت ہو چکے تھے۔ تم لوگ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ میں جانتی ہوں ایسا کرنا آسان نہیں، مگر مفتی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ انہیں سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفنایا جائے، اس لیے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم میں سے کوئی بھی کسی بڑے آدمی سے بات کرے اور اس کی خواہش کو پورا کرے۔ ہو سکتا ہے سعودی عرب کی حکومت اس بات کی اجازت دے دے۔ ویسے تو یہ بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ سعودی عرب میں قانون بہت سخت تھے، مگر پھر بھی ہم لوگ اس بارے میں کوشش ضرور کرنا چاہتے تھے۔ میں نے مفتی صاحب کی بیگم کو دیکھا تو وہ مجھے اشارے سے دوسری طرف آنے کا کہہ رہی تھی۔ فوراً ان کے پیچھے گیا تو انہوں نے بڑے رازدار انداز میں مجھ سے ایک بات کہی۔ کہنے لگی، بیٹا میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم مفتی صاحب کے راز سے واقف ہو گئے ہو، مگر میں تم سے منت کرتی ہوں کہ کسی کو یہ راز مت بتانا۔ اگر تم نے یہ راز کھول دیا تو میرے لیے اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کی بیوی کی بات سن کر میں انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا، میں ان کا یہ حرام جان چکا تھا، مگر ان کا یہ راز جو ان کی کمزوری ہے۔ اگلی بات انہوں نے جو کہی وہ بہت مشکل تھی، اسے پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا تم کوشش تو کرو کسی طرح بھی مفتی صاحب کا جنازہ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہو جائے۔
ورنہ میں قیامت کے دن ان کے سامنے کیسے کرو ہوں گی۔ میں نے ان سے معذرت کر لی، یہ میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ میں حکومت تک تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ کام آسان نہیں ہے، میں ایک عام شہری تھا۔ بہرحال مفتی صاحب کی بیگم کی اس بات کو پورا کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی، جنازے میں شرکت کرنے والے باقی لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوا۔ مفتی صاحب کیا وصیت کر کے گئے، ہر طرف ہلچل مچ چکی تھی۔ سب لوگ سوچنے لگے اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے، اس کا حل نکالا جائے، کیونکہ مفتی صاحب کی خواہش کو پورا کیے بغیر ان کو دفنانا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ مفتی صاحب کی بیوی بھی اس مشورے میں شامل تھی۔ سب لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا جب تک سعودی عرب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا صاحب کو یہیں پر دفنایا جائے، انہیں کسی اور قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب سب لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ قریبی قبرستان میں، مگر اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ قبرستان مسلمانوں کا نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کا قبرستان تھا۔ یہاں پر لاشوں کو مختلف طریقوں سے ٹھکانے لگایا جاتا تھا اور ان کے قبرستان میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے منع کیا، مفتی صاحب کو تھوڑا دور کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، مگر مفتی صاحب کی بیوی نے ہم سے کہا کچھ دنوں کے لیے امانت کے طور پر انہیں دفن کرنا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اسی جگہ پر کچرا ہٹا کر انہیں اپنے طریقے سے دفنا دیتے ہیں۔ خیر میں نے ان کی یہ بات بھی مان لی، کیونکہ سب ہی مسلمان تھے، ہمارے لیے یہاں پر جنازے کو دفنانا کوئی آسان بات نہیں تھی، مگر چونکہ طبقے میں لوگ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، تب ان لوگوں نے ہماری بات، ویسے بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کے مذہب کے بارے میں اچھی اچھی باتیں پھیلیں، مگر ہم سب سے واقف نہیں تھے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت مشکل دینے والا ہوگا۔ ایسے واقعات بھی محسوس ہو رہے تھے جیسے نیچے سے زمین سے آگ نکل رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گرمی قبر کھودنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس قبر کے اندر سے کوئی آگ نکل رہی ہو۔ اس بات کو میں نے وقتی نظر انداز کیا، مگر اور لڑکوں کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا۔ بہرحال ہم لوگوں نے اسے موسم کی گرمی کا سمجھا۔ مفتی صاحب کو قبر میں دفنا کر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، یہ پتہ نہیں، کیونکہ میرا دل بار بار چاہتا تھا کہ میں قبر پر جاؤں اور دیکھنا چاہتا تھا ان کی قبر کا کیا حال ہے، مگر کوئی چیز مجھے روک رہی تھی۔ یہ بات میں نے اپنی اماں کو بتائی، اماں کو بھی میں نے مفتی صاحب کا وہ راز بتا دیا کہ ان کی بیگم نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، مگر میں اپنی ماں سے ہر بات کہہ لیتا تھا، ان سے میں نے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ ابھی سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی اس بات کا پتہ تو تب ہی چلے گا جب ان کی قبر کو دوبارہ سے کھولا جائے گا، کیونکہ تم لوگوں نے انہیں امانت کے طور پر دفن کیا ہے، اور جب سعودی حکومت سے اجازت ملے گی تو پھر اس قبر کو دوبارہ سے کھولا جائے گا۔ کھولنے کے بعد مفتی صاحب کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری قبر میں دفن کیا جائے گا، تب تم بھی ضرور جانا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ مفتی صاحب کو سعودی عرب میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے گی، وہاں پر دفن نہیں ہو پائیں گے۔ اماں نے عجیب سی بات کر دی تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ بیٹا تم مجھ سے شرط لگا لو، مفتی صاحب کبھی بھی اس قبرستان میں دفن نہیں ہو پائیں گے۔ انہیں اجازت تو مل جائے گی، مگر ایک اور رکاوٹ آ جائے گی جسے کوئی بھی پار نہیں کر پائے گا۔ پوری دنیا مل کر بھی انہیں اس پاک سرزمین میں دفن نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں نہیں لگتی۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گیا، مجھے لگا شاید اماں انہیں گناہ گار سمجھ رہی ہیں، لیکن مفتی صاحب میں نے بھی کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بڑے رحم دل انسان تھے، ہمیشہ عمل کی بات کرتی اور محبت دوستی پر یقین رکھتے۔ کچھ بڑے لوگوں نے کوشش کی تو مفتی صاحب کے جنازے کو سعودی عرب میں دفنانے کی اجازت ملی۔ یہ خبر ان کے گھر والوں کے لیے خوشی کا بیان تو نہیں تھی، مگر ہم دل کے اطمینان کے لیے کافی تھی، کیونکہ اسی میں مفتی صاحب کی وصیت بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں بھی مطمئن تھا کہ چلو مفتی صاحب کی آخری خواہش تو پوری ہو جائے گی، اور بار بار مجھے اماں کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مفتی صاحب اس پاک سرزمین میں دفن نہیں ہو سکیں گے۔ اور اتفاق سے اسی دن مجھے اتنی زور سے بخار ہوا کہ میں چارپائی سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ مفتی صاحب کے گھر جانا چاہتا تھا، اور اپنی طبیعت کی وجہ سے نہ جانے اگلے دن میری حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو مفتی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو ان کی بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ بیٹا میں تمہیں بتا نہیں سکتی جو ہوا ہے،
میں تو مفتی صاحب کا پردہ رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ جسے سزا دینا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے۔ یہ خبر تم نے بھی سنی ہوگی، مفتی صاحب کا بلاوا تو آ ہی گیا۔ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہونے کی اجازت تو مل ہی گئی، لیکن بیٹا جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پھر وہ نہیں ہو پاتا جو انسان چاہتا ہے۔ مفتی صاحب کو ایمان کے طور پر جہاں دفن کیا گیا تھا کہ میت کو وہاں سے نکالیں گے، جب قبرستان پہنچے تو سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک بڑا سانپ بیٹھا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی۔ پہلے تو سب نے یہی سمجھا کہ شاید وہ سانپ ویسے ہی آ گیا، لیکن اس سانپ کا مقصد تو ہمیں بعد میں سمجھ آیا۔ سب نے باری باری اس قبر سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے ہٹنے پر بھی باہر نہیں نکلا، بلکہ وہیں بیٹھا ہوا تھا جیسے قبر کا پہرے دار ہو۔ ہم نے بہت کوشش کی تھی لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی، بس سانپ تو اب لوگوں کو ڈسنے پر آ گیا تھا۔ بالآخر سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مفتی صاحب کو اسی قبر میں دفنا دیا جائے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مفتی صاحب کی قبر میں ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ تب میں نے اس بات کو چھپانے کے لیے کفن میں لپیٹ دیا۔ اللہ ان کا پردہ رکھ لے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت سبھی کو بتانا تھا۔ میں تو ان کے ہر عیب سے واقف تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ان کا نصیب ایک غیر مسلمانوں کا قبرستان کیوں بنا۔ بیٹا وہ دیکھنے میں اور باتیں کرنے میں بہت دیانتدار اور اللہ والے لگتے تھے، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ وہ دین سے ہٹ گئے تھے۔ وہ جو ہمارے کام کے قریب ایک غیر مسلمان رہتے ہیں، ان کے مذہب پر یقین رکھنے لگے تھے، وہ شرک کرنے لگے تھے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں انہیں منع بھی کرتی تھی مگر وہ میری بات کو نہیں مانتے تھے۔ وہ چھپ چھپ کر غیر مسلمانوں کے ایجنڈے پر کام کرنے لگے، انہیں کی نیت کو فروغ دے دے، لیکن میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ میں نے بہت دعا کی، لیکن اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مفتی صاحب کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، لیکن وہ میرا شوہر ہے، جیسا بھی تھا مجھے اس سے محبت تھی اور میں اس کے لیے دکھی ہوں۔ یہ کہہ کر مفتی صاحب کی بیوی پھونک پھوٹ کر رونے لگی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو انہی لوگوں سے اٹھائے گا جن کی وہ حمایت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کسی بھی غلط بات کا ساتھ دینے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو کہ تم جن لوگوں کے ساتھ آج کھڑے ہو، قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اس میں ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔